بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر آیت نمبر 32۔ کلا والقمر، ترجمہ ہاں ہاں چاند کی قسم۔ سورہ مدثر آیت نمبر 33۔ واللیل اذ ادبر، ترجمہ اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیرنے لگے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 32 اور 33 کی تفسیر۔ اس کا معنی کیا گیا ہے حقا للقمر، یعنی ہاں ہاں قمر کی قسم۔ اس وقت کلا پر وقف نہ ہوگا، اور اگر کلا کو ان کے زعم باطل کے رد کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہو تو پھر کلا پر وقف کریں گے۔ معنی ہوگا کہ جیسے تم گمان کیے بیٹھے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، جیسا کہ تمہارا خیال ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چاند کی قسم قیامت ضرور آئے گی۔ چاند کی قسم کے بعد رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیر رہی ہو۔ بعض اہل لغت نے تو دبر اور ادبر کا ایک ہی معنی کیا ہے، لیکن بعض نے فرق کیا ہے۔ جب رات پیٹھ پھیر رہی ہو اس کو ادبر کہتے ہیں، اور جب رات پیٹھ پھیر چکے یعنی گزر جائے تو دبر کہتے ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 34۔ والصبح اذا اسفر، ترجمہ اور صبح کی قسم جب روشن ہو جائے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 35۔ انہا لإحدی الکبر، ترجمہ یقیناً دوزخ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ الکبر جمع ہے کبرا کی، جو اکبر کی تانیث ہے۔ اس کا مطلب ہے یعنی قیامت کا آنا بڑی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 36۔ نذیرا للبشر، ترجمہ ڈراوا ہے لوگوں کے لیے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ یہاں صفت مشبہ نہیں تاکہ اس کا معنی ڈرانے والا ہو، بلکہ یہ مصدر ہے۔ خلیل نے کہا ہے کہ یہ نکیر کے وزن پر مصدر ہے۔ اس کا معنی ڈراوا ہے، ایسی چیز جس سے ڈرایا جاتا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں انسان کے لیے اس سے بڑا ڈراوا اور کوئی نہیں ہے جس سے اس کو خوف زدہ کیا جائے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 37۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ترجمہ ان کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ اب تمہاری مرضی کہ تم میں سے کون نیکیوں کی طرف سبقت کرتا ہے اور کون برائیوں میں پھنس کر پیچھے رہ جاتا ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 38۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ترجمہ ہر نفس اپنے عملوں میں گروی ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ آیت میں رہینتن رہین کی تانیث نہیں ہے، کیونکہ نحو کا یہ قاعدہ ہے کہ جب فعیل مفعول کے معنی میں ہو تو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے رہین صفت آتی ہے۔ اگر یہ رہین بمعنی مرہون ہوتا تو یہاں اس کو مؤنث ذکر کرنے کی حاجت نہ ہوتی، بلکہ یہ شنیمتن کی طرح مصدر ہے۔ اس کا معنی رہن گروی ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 39۔ الا اصحاب الیمین، ترجمہ سوائے اصحاب یمین کے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ مومنین کے چھوٹے بچے، وہ لوگ جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک پسندیدہ قول یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اعمال اور نیکیوں پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کے فضل و احسان پر چشم امید لگائے بیٹھے ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 40۔ فی جنات یتساءلون، ترجمہ جو جنتوں میں ہوں گے اہل جنت پوچھیں گے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 41۔ عن المجرمین، ترجمہ مجرموں سے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 42۔ ما سلککم فی سقر، ترجمہ کہ کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 43۔ قالوا لم نک من المصلین، ترجمہ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 44۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ترجمہ اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 45۔
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ ترجمہ، اور ہم ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ ہرزہ سرائی میں لگے رہتے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 46۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ ترجمہ، اور ہم جھٹلایا کرتے تھے روز جزا کو۔ سورہ مدثر آیت نمبر 47۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ ترجمہ، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 41 تا 47 کی تفسیر۔ آیت میں یتساءلون کا معنی یسألون ہے۔ اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے تمہیں کس جرم کی پاداش میں جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا؟ وہ جواب دیں گے ہمارے 2 قصور تھے جن کی ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں۔ اپنے رب کریم کو سجدہ نہیں کرتے تھے، اکڑے اکڑے رہتے تھے، کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ جس کریم کے کرم کے صدقے یہ زندگی عزت و آرام سے گزر رہی ہے اسے سجدہ بھی کرنا چاہیے، اس کی عبادت بھی ضروری ہے۔ اور دوسری غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ خود تو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرتے، لیکن غریبوں مسکینوں کی ضرورت کی طرف توجہ ہی نہ دیتے۔ وہ ہمارے پڑوس میں کئی روز بھوکے بلکتے رہتے، ہم نے کبھی ان کی پرواہ تک نہ کی۔ یہاں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نماز جو تمام عبادتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے، اس کا تارک اور فقراء و مساکین کی ضروریات زندگی سے غفلت برتنے والا یکساں عذاب و سزا کے مستحق ہیں۔ اسلام انسان کی معاشی ضروریات کی باہم رسانی کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 48۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ ترجمہ، پس انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔ سورہ مدثر آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ جس کی موت کفر پر ہوئی ہو اس کی کوئی شفاعت نہ کر سکے گا، کسی کو اس کی شفاعت کی اجازت ہی نہ ہوگی۔ شفاعت تو مومن گناہگار کے لیے ہے۔ اس موضوع پر کافی لکھا جا چکا ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ ہر مومن کے لیے شفاعت جائز ہے، البتہ معتزلہ، خوارج اور ان کے علاوہ دیگر اہل ہوا نے شفاعت کا انکار کیا ہے، خدا ان کو تباہ کرے۔ حالانکہ احادیث شفاعت اتنی کثرت سے ہیں کہ تواتر مانوی کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے متعدد احادیث ذکر کی ہیں۔ یہ حدیث زید بن ارقم اور 13-14 دیگر صحابہ سے مروی ہے۔ شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا۔ قیامت کے روز میری شفاعت حق ہے، جو شخص شفاعت پر اعتقاد نہیں رکھتا وہ شفاعت کا مستحق نہ ہوگا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 49۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین۔ ترجمہ، پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس نصیحت سے روگرداں ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 50۔ کأنہم حمر مستنفرہ۔ ترجمہ، گویا وہ بھڑکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 51۔ فرت من قسورہ۔ ترجمہ، جو بھاگے جا رہے ہیں شیر سے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 49، 50 اور 51 کی تفسیر۔ ویسے تو ہر جانور کو قدرت نے ایسی حس دے رکھی ہے جو خطرے کو بھانپ لیتی ہے اور وہ حفاظتی تدبیر کر لیتا ہے، لیکن ان تمام جانوروں میں گدھے کی شان نرالی ہے۔ جب یہ شیر کو دیکھ لیتا ہے یا اس کی بو سونگھ لیتا ہے تو بدحواس ہو جاتا ہے اور بدحواسی کی حالت میں بھاگ نکلتا ہے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی مثال ایسے گدھے سے دی ہے جو شیر کی آہٹ پا کر دم دبا کر بھاگ نکلا ہو۔ حمر حمار کی جمع ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنگلی گدھے ہیں۔ قسورہ شیر کو کہتے ہیں۔ ان تیر اندازوں کو بھی قسورہ کہا جاتا ہے جو شکار کھیلنے کے لیے نکلے ہوں۔ القسورۃ یہ جمع ہے، اس کا واحد قسورن ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 52۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ۔ ترجمہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کو کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ کفار مکہ اپنے ایمان لانے کے لیے کئی شرائط پیش کرتے تھے۔ کبھی کہتے ہمارے ان صحراؤں میں
سرسبز کھیت اور شاداب باغات لہلہانے لگیں، یہاں نہریں جاری ہو جائیں۔ کبھی کہتے آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں اور ایک کتاب لے آئیں۔ بدنیت کے لیے بہانوں کی کمی نہیں ہوتی۔ ان کے احمقانہ مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے اس عمومی دعوت کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اگر ہم سب رئیسوں اور سرداروں کے نام علیحدہ علیحدہ آسمان سے خط آ جائیں جن میں ہمیں مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی ہو، تب ہم ایمان لانے کے بارے میں غور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ کہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے۔ اسلام کے بغیر وہ گمراہی کی تاریکی سے نہیں نکل سکتے۔ اس شمع جمال پر پروانوں کی کوئی کمی نہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 53۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ۔ ترجمہ: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، دراصل وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ ان کے ان نامعقول مطالبات کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں، اس لیے یہ ایسی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر انہیں یقین ہوتا کہ مرنے کے بعد انہیں پھر زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا اور ان سے ان کے عقائد و اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی، تو وہ کبھی ایسی باتیں نہ کرتے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 54۔ کلا انہ تذکرہ۔ ترجمہ: ہاں یہ قرآن تو نصیحت ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 55۔ فمن شاء ذکرہ۔ ترجمہ: پس جس کا جی چاہے نصیحت حاصل کرے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 56۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ترجمہ: اور وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے، وہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرایا جائے اور وہی بخشنے کے لائق ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ قرآن کریم تو پند و نصیحت ہے، یہ غافلوں کو خبردار کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ڈنڈے کے زور سے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا اس کا مقصد نہیں۔ جس کا جی چاہے اس سے نصیحت قبول کرے اور اپنی ابدی سعادت کا اہتمام کرے، لیکن یہ سعادت اسی کو مل سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے نوازنا چاہے۔ محض علم، فہم اور تجربہ کافی نہیں۔ آخر میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو اس بات کی مستحق ہے کہ بندہ اس سے ڈرتا رہے، خلوت ہو یا جلوت، ایسے کاموں سے احتراز کرے جن سے اس نے منع فرمایا ہے، اور اس کے احکامات کو بجا لانے میں کسی حالت میں بھی غفلت نہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی اسی کی شان ہے کہ جب کوئی بدکار اور روح سیاہ اس کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے حاضر ہو تو اس کو معاف فرما دے۔ اس کی رحمت بے پایاں ہے، اس کی بخشش عام ہے، اس کی مغفرت کا دامن بڑا کشادہ ہے۔ اللہم انت اہل التقوی و اہل المغفرت و انت اکرم المسئولین ان توفقنی ان اکون من عبادک المتقین و ارجوک ان تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم صلی من صلواتک اجملہا وسلم من تسلیماتک اکملہا ومن تحیاتک احسنہا علی حبیبک ونبیک وصفیک سید الورا سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن احبہ واتبعہ الی یوم الدین۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 29ویں پارے کا 3 پاؤ مکمل ہوا۔